बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर पीटीआई ओवरसीज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाज़िर है। सामीन, 1970 की बात है कि मेरी उम्र शायद उस वक़्त 9 साल थी। तो पाकिस्तान के अंदर चीनी और आटे का बहरान शुरू हो गया। ये पाकिस्तान और जो चीनी की कहानी है, ये साल साल से इसी तरह है। ये चीनी ये ना समझ लियो कि मैं चीनियां की बात कर रहा, मैं चीनी शुगर की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था और आटे और चीनी के बहरान को ख़त्म करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करने के लिए राशन कार्ड बनवाए गए और राशन डेपो बने और हर फैमिली के पास उसके फ़र्द जितने घर के उसके मुताबिक उनका राशन कार्ड बनाया गया और वो हर हफ्ते या महीने में जब भी वो सप्लाई का तरीक़ाकार होता था तो वो अपने राशन कार्ड के ज़रिए ही उन डेपो से जाकर चीनी और आटा लेते थे, वो भी सस्ते दामों, क्योंकि बाज़ार के अंदर चीनी और आटा महंगे दामों बिकता था। ये एक कॉन्सेप्ट था कि कंट्रोल भी करना कि लोग शुगर कम खाएं और आटे पे भी कंट्रोल, और दूसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो ना हो सके। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया और पाकिस्तान के अंदर जो चीनी की मज़ीद मिलें लगती गईं, बहुत बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने मज़ीद कारखाने लगाए और आटे की भी मिलें, इजाफा होता गया। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में सूबा पंजाब जो है वो तकरीबन 60% आवाम की नुमाइंदगी करता है और जो खुराक है उसका जो ज़रिया है 60% तकरीबन वो पंजाब ही पूरा करता है। चूँकि पंजाब एक ज़री सूबा है, यहाँ पे अनाज बिकता है, सब्जियां हैं, दूसरी चीज़ें हैं, फ्रूट है, फल फ्रूट है, ये यहाँ पे बहुत प्रोड्यूस होता है। इसी तरह आटा, चावल और कपास बहुत बड़ी जो है ये सनत है, या इसको ज़िम्मेदारी कह लें। नाज़रीन, आपने सबको पता होगा कि चीनी की जितनी मिलें हैं वो ज़्यादातर नून लीग और पीपल पार्टी की हैं, या शायद कुछ इदारों की भी हों। तो इन लोगों ने वो कब्ज़ा माफिया, इनको मैं कहूँगा चीनी का जो कब्ज़ा माफिया है, ये जो शुगर माफिया है, इसको आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर सका। पहले तो ये चीनी और जो दूसरी चीज़ें हैं उगाने के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं कि खाद के लिए, ये कोई बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता है और इंग्लैंड में भी यहाँ पे जो ज़िम्मेदार हैं उनको सब्सिडी दी जाती है ताकि अपनी ज़राअत को जो है वो फ़रोग़ दिया जा सके, इसलिए कि ज़राअत के अंदर वो लोग खुद कफ़ील हो सके। पाकिस्तान चीनी और गंदम में एक खुद कफ़ील मुल्क है, लेकिन क्या ही वजह कि हर साल पाकिस्तान में ये 2-3 माह का टोटल प्रोसेस होता है जब ये मिलें चलती हैं जो शुगर की हैं, तो उसके बाद ये लोग फारग होते हैं, लेकिन इनके पास इतनी वाफर मिकदार में चीनी गोदामों में पड़ी होती है, फिर वो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेते हैं कि चीनी हमारे पास ज़्यादा हो गई है। वो भी एक शुगर माफिया के ज़रिए सिर्फ गवर्नमेंट से सब्सिडी लेने के लिए किया जाता है, और ये साल से हो रहा है। या बेशक वो मिलिट्री का दौर हो, मार्शल के दौर हो, या सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, सब ने ये खेल खेला है। एक शख्स आया 2018 में, इमरान खान, इसने आते ही शुगर माफिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। जब इसको पता चला कि सब्सिडी की मद में ये लोग बहुत सा पैसा खा जाते हैं, तो उन्होंने अपने करीब तरीन दोस्त थे, जहांगीर तरीन साहब उनके साथी जी और पार्टी का बहुत बड़ा नाम थे, उन्होंने अब जब उनको पता चला कि जहांगीर तरीन भी शुगर माफिया की सब्सिडी के अंदर शामिल है,
تو ان کو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر سختی کی اور جہانگیر ترین صاحب بھی کیس بھی بنا اور پھر وہ پارٹی سے بھی ان کو فارغ ہونا پڑا. تو وہ ایک شخص آیا جس نے ایک کوشش کی، لیکن ہر سال یہ گنونا کھیل کھیلتا جاتا ہے کہ چینی پاکستان سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چینی امپورٹ کی جاتی ہے. واہ جی واہ، کیا موجیں لگی ہوئی ہیں. وہ جب واپس منگاتے ہیں چینی، اس پہ بھی سبسڈی لیتے ہیں، جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس پہ بھی سبسڈی لیتے ہیں. یہ پاکستانی قوم کے ساتھ اتنا بڑا اور گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کو کوئی کنٹرول نہیں. میں سمجھتا ہوں جہاں اس کے اوپر سرمایہ داروں، مل آنر کا اور شوگر مافیا کا قصور ہے، اس کے اندر عوام کا بہت بڑا قصور ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عوام کا ہی قصور ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق 33 ملین جو ایڈلٹس ہیں وہ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، 33 ملین سے بھی زیادہ. اور پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا 30.8% جو ہے وہ شوگر کے مریض ہیں. اتنے میٹھے ہیں ماشاءاللہ، اندر سے سارے اسی طرح ہیں لیکن اتنے میٹھے ہو چکے ہیں. سامعین، جہاں پہ عوام کا قصور ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں چینی اور آٹا کتنا کھانا ہے، انہوں نے اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں رکھا، اور ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے شوگر کے مریض بھی 10 بیٹھے ہو تو 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ 2 منٹ پہ ختم کر لیتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک گولی اور کھا لیں گے. یہ گولی کھانے کا شوق پاکستانی قوم کا بڑا ہے اور ان کے اوپر گولی کھانے کا اثر بھی نہیں ہوتا. ہاں، وہ نہتے پاکستانی شہری ہوں جن کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں یا یہ میڈیسن کی گولیاں کھا رہے ہوں، ان کو اپنے اوپر کوئی احساس نہیں. وہ قوم اپنی حالت نہیں بدلتی جب تک اللہ کی ذات یہ کہتی ہے کہ خدا کی ذات بھی اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے. یہاں پہ یہاں کے یقیناً میں کہوں گا کہ حکمرانوں کا بھی قصور ہے. انہوں نے قوم کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا، قوم کو بتایا نہیں گیا کہ یہ جو چینی زیادہ کھانے سے آپ کے صحت پہ اثر پڑتا ہے. لوگ ہمارے گھر میں ایک پیکٹ ہے تقریباً کوئی 750 گرام کا، اور میرے گھر میں وہ 3-4 ماہ بھی ختم نہیں ہوتا. اور پاکستان میں ایوریج گھر میں 2-3 کلو چینی کھائی جاتی ہے. زیادہ چینی جو ہے وہ شربتوں میں اور چینی جو چائے پیتے ہیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہے. عوام کو بھی اپنی صحت کا خیال نہیں، اور کوئی لیڈر ایسا نہیں آیا جس نے عوام کو اس طرف لے کے گیا ہو آپ کی صحت کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. حکمرانوں کا چاہیے کہ عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ جو شوگر ہے، یہ چینی جو ہے اور زیادہ گندم جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اگر آج بھی قوم تہیہ کر لے کہ ہم نے شوگر کھانے میں کمی کرنی ہے تو یقیناً یہ جو شوگر ابھی 205-4 روپے پہ بک رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ آئندہ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 250 روپے کلو پہ شوگر چلی جائے گی. لیکن عوام لیں گے اور کھاتے رہیں گے، کمپلین بھی کریں گے، شکایت بھی کریں گے، لیکن گولی زیادہ کھا لیں گے، باز نہیں آئیں گے، چینی کھانے سے باز نہیں آئیں گے. سامعین، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب میں پاکستان سے یہاں یو کے میں آیا تو میں 2 چمچ چینی پیتا تھا چائے کے اندر ڈال کر. پھر جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے شوگر کی میں ریچ لیول پہ اوپر پہنچ گیا ہوں تو میں نے وہ 1.5 چمچ کی، 1.5 کے بعد میں نے 1 چمچ کی، اس کے بعد آدھی چمچ. اور اب میں پچھلے 10 سال سے چائے کے اندر کوئی شوگر نہیں لیتا. یقین کریں میری صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، فرق نہیں پڑا کہ میں نے چینی کم کرنی شروع کر دی، بلکہ شوگر تھوڑی کنٹرول ہوئی ہے. پاکستانی عوام کو چاہیے کہ اپنا خیال خود کریں، اور جو قومی لیڈران ہیں ان کو چاہیے کہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ کون سی چیز آپ کے لیے کھانے کے لیے اچھی ہے، کون سی چیز ہے پریز کریں. یہاں پہ جب بحران آتا ہے تو سب سے پہلے لیڈرشپ
عوام کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے، آپ نے گاڑیاں نہیں دھونی، آپ نے چینی کی کمی ہو رہی ہے، چینی کم کھانی ہے، اپنے آٹا کم کھانا ہے، اپنے یہ چیز کم کھانی ہے، اور قوم اس پہ جو ہے عمل بھی کرتی ہے۔ پاکستانی قوم یہ ہے وہ بہت بڑی مجرم ہے، اس کے اندر اس نے اپنی تباہی کے ذمہ دار وہ خود بھی ہیں۔ ان کا چاہیے کہ یہ روز مٹھائی کی دکانیں اور بسکٹی کی دکانیں دن بدن ہر محلے کے اندر 2 دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یہ کس طرح چلتی ہیں جب اتنے لوگ 30.8% لوگ ڈائبیٹک ہیں؟ یہ افیشل فگر ہے، میرا خیال ہے نان افیشل فگر اس سے بہت بڑی ہوگی۔ خدا رہا اپنا خیال کریں، اپنی قوم کا خیال کریں، اپنی صحت کا خیال کریں، اور لیڈران آپ بھی قوم کو سمجھائیں کہ آپ کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی مائی کا لال عوام کو سمجھانے میں یا عوام خود سمجھنے میں کامیاب ہوگی کہ ہمیں کون سی چیز کھانی ہے اور کون سی چیز ہمیں نہیں کھانی۔ آپ بازاروں میں چلیں گے، دہی پلے اور کھیر کی دکانیں، سموسوں کی دکانوں پہ رش لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارا زیادہ کھانے کی بیماریاں بھی ہیں۔ حالانکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پاس بھی نہیں آتے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ کسی اور پروگرام کے شامل ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔